قسم اسم جلالہ کی، قسم اٹھانے والا بھی صادق آل محمد، قسم ہے مجھے خدا کی ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں؟ موبائل کو چارج کرنا پڑتا ہے، خدا تمہیں چارج کرتا ہے۔ موبائل کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ موبائل تیری جیب میں ہے، خدا تیرے دل میں ہے۔ کون ہے شیعہ؟ کون ہے من لہ القلب؟ کون ہے زندہ دل والا؟ کس کے دل زندہ ہیں؟ کس کے دل موعظہ سننے سے زندہ ہوتے ہیں؟ وہ جو علی والا ہے، جو تقوی کی باتیں سن کر اس پر بار گراں نہیں بنتی۔ یہ تو ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں نا، جنہوں نے امیر المؤمنین کے ساتھ بہت برا کیا، امیر المؤمنین نے اتنا اچھا سلوک کیا، لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید علی پہ ظلم ہی نہیں ہوا۔ تم علی والے ہو، تم قرآن پڑھو، باقی نے کیا قرآن پڑھنا ہے؟ یہ ہم سب کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، امام کی یہ نظیر جو ہے۔ اگر کوئی آئے اور کہے میں محمد سے بہت پیار کرتا ہوں، میں محمد سے بہت عشق کرتا ہوں، میرے دل میں عشق محمد سے میرا دل معمور ہے، لیکن وہ اتباع نہ کرتا ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ جب محمد کی بات نہیں مان رہے ہو، جب غدیر تمہیں بھول گیا ہے تو محمد سے عشق کیسا؟ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ من کان للہ مطیعا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فہو لنا ولی، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ومن کان للہ، جو خدا کی معصیت کرتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام کے ان کلام کو سن کے خوش ہونا پڑے گا۔ میں جہاں بھی تھا، جیسا بھی تھا، اگر مجھے میری غلط فہمی کو دور کر دیا اور میرے دل میں یہ بات ابھی اتر گئی تو میں گزشتہ غلط فہمی سے نکل آؤں کہ میرے دل میں محبت ہے۔ یقیناً محبت اہل بیت اگر کسی دل میں ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لیکن محبت کس کے دل میں ہے؟ یہ بیان ہو گیا، محبت آپ کی زبان سے کہنے پہ نہیں ہے، محبت اطاعت خدا سے ہے۔ امیر المؤمنین کے ایک خوبصورت خط سے جو جوان کے نام پر ہے، جوان کے لیے ہے، آج کے جوانوں کے لیے ہے، اس سے ہم نے یہ موضوع لیا۔ وہاں آپ نے ارشاد فرمایا احی قلبک بالموعظہ، موعظہ سے اپنے دلوں کو زندہ کرو۔ آج میں موعظہ کرنے جا رہا ہوں، علی کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں موعظہ کرنے والا؟ لیکن یہ خیال رکھیے آج کا دن ہم نے اپنے قلوب کو زندہ کرنا ہے، اور ہمارے قلوب اگر ہم علی والے ہیں تو موعظہ سے زندہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی تبدیلی آئی ہو، اگر یہ دل کسی کا ہوا ہو، اگر اس دل میں کسی کا رنگ ہو، تو اس کا کوئی آثار بھی ہوں گے، کوئی علامتیں بھی ہوں گی، اس کی کوئی نشانیاں بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف اگر زبان سے کہتے رہے ہم علی والے ہیں تو علی والے بن جائیں۔ ہماری زبانیں یقیناً بہت اہمیت رکھتی ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہے۔ سفر کا آغاز زبان سے، اقرار سے ہوتا ہے، لیکن زبان کے پر اقرار اس کے آتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ اگر دل میں علی کی محبت ہو تو وہ پھر سر چڑھ کر بولتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اور دوسرا ایک جیسے ہو جائیں، میں اور وہ ایک ہوں اور میرے دل میں علی کی محبت ہو، اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کریں اگر ہمارے دل میں عشق علی ہے، اس کے کوئی آثار ہیں یا نہیں ہیں، امام کے جواب کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، وہ پانی جو بالکل بے خاصیت ہے، وہ پانی جس میں اتنا شعور نہیں ہے جتنا آپ میں ہے، وہ بھی اگر عطر کے ساتھ رہے، گلاب کے ساتھ رہے تو اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے، وہ بھی عطر بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں، اہل بیت ہمارے دلوں میں ہوں اور ہماری شخصیت سے خوشبو نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، اتنا ساتھ بھی نہیں ہے جتنا پانی کو عطر گلاب کے ساتھ تھا، اتنا بھی اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جابر نے پوچھا، تو جابر سے جواب میں مختصر کرتا جاؤں، جتنا وقت میں نے لیٹ آیا ہوں کوشش کر رہا ہوں، جلدی بھی بول رہا ہوں اور کم بھی آپ کا وقت لوں، یہ حدیث میں نے پوری سنانی ہے انشاءاللہ۔ یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع، اگر کوئی کہے میں شیعہ ہوں کیا یہ کافی ہے؟ جابر سے امام سوال کر رہے ہیں، صرف جابر سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کافی ہے کہ آپ کہہ دیں میں کیا شیعہ علی ہوں؟ یہ کافی ہے؟ ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ۔ قسم اسم جلالہ کی، قسم اٹھانے والا بھی صادق آل محمد، قسم ہے مجھے خدا کی ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو متقی ہے، الا من اتقى اللہ واطاعہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ تقوی ہمیں بہت کم سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے پہ زور نہیں ہوتا، ڈرانے پہ زور زیادہ ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ جائیں، ان بچوں کے بدولت شاید ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔
تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب اگر الفاظ میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، تقوی کا مطلب یہ کہ خدا کو بچا کر رکھو. خدا سے بچنا نہیں ہے، خدا سے ڈرنا نہیں ہے. وہ تقوی کا لازمہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اصل تقوی کیا ہے؟ یعنی خدا کو محفوظ رکھو، خدا کو اپنے ساتھ رکھو. خدا کو محفوظ رکھنا، خدا کو اپنے ساتھ رکھنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ خدا کا ساتھ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا جو خدا کے ساتھ ہے وہ انتہائی کمزور سا ساتھ ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. اس رشتے کو بچائے رکھو. تقوی خدا کے ساتھ اپنے ربط کو بچائے رکھو. تم دامن اہل بیت سے متمسک تو ہو، لیکن تمہارا تمسک کیسا ہے؟ تم نے کتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے جو تمہارا خیال ہے کہ تم جدا نہیں ہوگے. اگر تم ایک گرد کی طرح ہو دامن پر تو ایک ہلکی سی ہوا تجھے اڑا لے جائے گی. تقوی الہی، میرا تعلق خدا سے انتہائی کمزور ہے، ایک معمولی سی ہوا بھی مجھے اڑا کر خدا سے جدا کر سکتی ہے. تقوی اختیار کرو. ایسی ہواؤں کی زد میں نہ آؤ جو تجھے اڑا کر لے جا سکے. تقوی اختیار کرو، خدا کے ساتھ رہو. میں خدا کو چھوڑ دیتا ہوں. میں موبائل کو کتنا اپنے ساتھ رکھتا ہوں. میرا نہیں خیال ادھر ابھی کوئی بغیر موبائل کے آیا ہوگا. سارے موبائل کے ساتھ آئیں. موبائل کو ساتھ لانا پڑتا ہے، رات کو چارج کرنا پڑتا ہے. کیوں اتنا ساتھ رکھتے ہو موبائل کو؟ بڑے کام کی چیز ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. سارے مسائل حل ہوتے ہیں. فیملی آئی ہے گاڑی میں نہیں آئی ہے، یہ سارے مسائل موبائل سے حل ہوتے ہیں. موبائل کے بغیر ہم لوگ ابھی باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ موبائل بہت کام کی چیز ہے. خدا کتنے کام کا ہے. خدا کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، خدا کے بغیر میرا کام چل سکتا ہے. میں صبح نکلتے ہوئے یہ خیال رکھتا ہوں میں خدا کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں، میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں. موبائل کو چارج کرنا پڑتا ہے، خدا تمہیں چارج کرتا ہے. موبائل کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے. موبائل تیری جیب میں ہے، خدا تیرے دل میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں، ضرورت کا احساس نہیں. اگر ضرورت کا احساس نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. بچوں کو موبائل کھیلنے کے لیے کچھ دیر کے لیے چاہیے تو اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہیں چاہیے، کیا کرنا ہے؟ ضرورت کا احساس نہیں ہے. ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں خدا کی نہیں کہہ سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چیز پہ کچھ بھی جس سے حاصل نہیں ہونا اس کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. جس سے خود مجھے نقصان پہنچنا ہے اس نقصان کو برداشت کرتا ہوں، خدا کو ہاتھ سے دے دیتا ہوں. حسد کر رہا ہوں کسی سے، جس دل میں حسد ہو اس دل میں خدا نہیں ہے. حسد پاک تو نہیں ہے، ناپاک ہے. جس دل میں حسد ہے اس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اس حسد کرنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو نقصان ہوگا. سب کو پتا ہے آج کل کوئی یہ راز کی باتیں نہیں ہیں کہ حسد کرنے سے دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوتا، مجھے نقصان ہوتا ہے. تو یہ کیوں حسد کر رہا ہے؟ اس حسد کے نتیجے میں تقوی میں نے ہاتھ سے دے دیا، خدا کو میں نے ہاتھ سے دے دیا. کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. غیبت کر رہا ہوں. صبح صبح جا رہا ہوں آفس، جاتے ہوئے ریڈیو آن کر دیا، اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو سننے کے بعد پسند بھی نہیں آئی، یہ بھی اچھا نہیں تھا. اس کے لیے خدا کو ہاتھ سے دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی اہمیت نہیں ہے. ایک مثال سے بچوں کو سمجھاؤں. مچھلی ہے، دریا میں ہے، سمندر میں ہے. سمندر میں مچھلی کے لیے کیا کچھ نہیں ہے؟ اس کی زندگی سمندر میں، اس کے لیے خوراک سمندر میں ہے، اس کا سب ضروریت کی چیزیں، پانی، سب کچھ سمندر میں ہے. سمندر اسے سب کچھ دیتی ہے. سمندر سے باہر یہ مچھلی جی نہیں سکتی. اسی طرح ہے نا. لیکن وہ کس چیز کے لیے سمندر کو ہاتھ سے دے دیتی ہے؟ ایک کیڑے کے لیے، ایک مردہ کیڑا جس کے پیچھے ایک کانٹا ہے. اس کانٹے کے لیے، اس کیڑے کے لیے، وہ مردہ کیڑا جسے وہ نگل بھی نہیں سکتی ہے، وہ دریا کو دے دیتی ہے، سمندر کو ہاتھ سے دے دیتی ہے. ہمیں تو کوئی مردہ کیڑا بھی نہیں ملتا جن باتوں کی وجہ سے ہم خدا کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں. کون ہے شیعہ؟ کون ہے من لہ القلب؟ کون ہے زندہ دل والا؟ کس کے دل زندہ ہیں؟ کس کے دل موعظہ سننے سے زندہ ہوتے ہیں؟ وہ جو علی والا ہے، جو تقوی کی باتیں سن کر اس پر بار گراں نہیں بنتی. یہ نہیں کہتے یہ ایام ایسی باتوں کے لیے ایام ہے ہی نہیں. یہ نہیں، یہ دل زندہ کرنے کے ایام ہیں. دل موعظہ علی سے زندہ ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ذر خاکم کہ در کو یہ تو جائے خوش است. ایک خاک کا ذرہ ہوں. حافظ کہتا ہے تیری گلی میں میں بہت خوش ہوں. ترسم دوست کے بادی بے برت ناگاہم. لیکن خوف اس کا ہے کہ کوئی ہوا چلے اور مجھے اس گلی سے لے جائے. خدا کے ساتھ کسی اور چیز کو ترجیح نہ دو. سمندر چھوڑ کر جو بھی کھاؤ گے موت ہی ملے گی، حیات نہیں ملے گی.
خدا کو چھوڑ دیا دل مردہ ہو گیا. مردہ دل کے ساتھ کبھی کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے, کوئی چیز لذت نہیں دے سکتی, کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی. وَكَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جَابِرْ بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّخَشُّعِ. کون علی والا ہے, کون شیعہ ہے؟ نعرے لگانے سے نہیں پتہ چلتا, تواضع سے پتہ چلتا ہے, خشیت سے پتہ چلتا ہے. اگر تواضع آ جائے ہماری زندگی میں, عام زندگیوں میں تواضع آ جائے, ہمارے سارے مسائل, اکثر مسائل حل ہو جائیں. امام کی میں نے حدیث آپ کو پیش کی تھی, یا نہیں جانا یہاں پیش کی ہے یا میں نے حیدری چوک پہ پیش کی ہے, کہ اگر کوئی شخص ہے وہ تم سے بڑا ہے عمر میں, کہو یہ مجھ سے اچھا ہے اس لیے کہ اس نے مجھ سے زیادہ عبادت کر رکھی ہے, یہ پہلے سے عبادت کر رہا ہے, یہ مجھ سے اچھا ہے. اگر چھوٹا ہے تو کہو اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں, یہ بھی مجھ سے اچھا ہے. اور اگر تمہارا ہم عمر ہے تو کہو مجھے اپنے گناہوں کا تو پتہ ہے, اس کے تو گناہوں کا مجھے پتہ نہیں ہے, یہ مجھ سے اچھا ہے. یہ تواضع ہے جو امیر المومنین تواضع سکھا رہے ہیں. اگر وہ تواضع آ گیا تو پھر زندگی بہت آسان ہے, یہ ساری لڑائیاں ختم ہیں. غلطی مان لو, تم باس ہو ہوتے رہو, شوہر ہو ہوتے رہو, ماں ہو ہوتی رہو. جب اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی مان لو, بات ہی ختم, زندگی آسان. دل سکون میں, دل آرام میں. یہ دل اگر سکون میں رہے گا تو اس میں محبت اہل بیت رہے گی. اس دل میں اگر آرام اطمینان ہوگا تو اس میں حب اللہ ہوگی. اپنی عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر مضطرب ہو جاؤ گے تو یہ نعمت تم سے چھن جائے گی. ایک شخص کہیں دروازہ اس نے غلط سائڈ سے کھولا سڑک سے, دوسری گاڑی پیچھے سے آئی, معمولاً اس کو اگر زیادہ بریک لگانی پڑے تو جو مکالمہ کرتے ہیں اس نے اس کے لیے کچھ برے کلمات استعمال کیے کہ فلان تم بے سمجھ ہو, فلان ہو, کسی جانور سے تشبیہ دی, تمہیں پتہ نہیں ہے. اس نے بڑھ کے کیا کہا, اس نے کہا آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت ماہر ڈرائیور تھے, آپ کی مہارت سے یہ فلان حیوان جو ہے وہ موت سے نجات پا گیا, میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں. جھگڑا آگے کہاں چلا, جھگڑا ختم. اس نے گلے لگایا, یار تم کتنے اچھے آدمی ہو, میں نے تمہیں کتنا برا کہا, تم کتنا اچھا بول رہے ہو. یہ تو ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں نا. جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ بہت برا کیا, امیر المومنین نے اتنا اچھا سلوک کیا, لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید علی پہ ظلم ہی نہیں ہوا. 25 سال صبر کیا, بیان کیا, یہ نہیں بیان نہیں کیا, ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, بیان کیا, سب کچھ بیان کیا, سارا موقف اپنا سامنے رکھا, لیکن 25 سال صبر کیا. 25 سال صبر کے بعد جب ان کو اقتدار ملا, انہوں نے 5 دن صبر نہیں کیا. وَكَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جَابِرْ بِالتَّوَاضُعِ وَالْأَمَانَةِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. علی والا وہ ہے جس سے خوشبو آتی ہو. خوشبو کیا ہے؟ خوشبو یہ ہے کہ وہ امین ہوگا, وہ امانت دار ہوگا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو, اگر کوئی رشتہ دینا چاہتے ہو, اگر کسی کو اپنے جاب پہ رکھنا چاہتے ہو, کسی پہ اعتماد کرنا چاہتے ہو, یہ نہ دیکھو کتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے, یہ نہ دیکھو کتنے روزے رکھتا ہے, یہ دیکھو امین ہے یا نہیں, سچا ہے یا نہیں. شیعہ وہ ہے جو سچا ہو, شیعہ وہ ہے جو امانت دار ہو. امانت کی بہت اقسام ہیں, میں کیا بیان کروں. آگے چلتے ہیں. وذکر اللہ, کثرت ذکر اللہ. ذکر اللہ کا مطلب حب اللہ ہے, کثرت سے خدا کا ذکر, یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. والصوم والصلاۃ. مومن بغیر صلاۃ کے, مومن بغیر نماز کے, ماتمی بغیر نماز کے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی بغیر نماز کے ممکن نہیں ہے. محبت اہل بیت کی بو ہو کسی قلب میں اور وہ نماز نہ پڑھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحنی یا بلال. اس حالت میں آپ کو جب مشکل پڑتی تھی نا تو بلال سے کہتے تھے, بلال مجھے راحت کرو, آزان دو, نماز پڑھیں, سکون مل جائے. حسینیوں کو نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر عاشورہ میں 2 نمازیں سید الشہداء نے پڑھی ہیں, ایک نماز ظہر ہے اور ایک نماز عصر ہے. نماز ظہر جب پڑھ رہے تھے تو کھڑے تھے, نماز عصر جب پڑھ رہے تھے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. نماز ظہر جب پڑھ رہے تھے تو آپ آرام سے نماز پڑھ رہے تھے, تیر اصحاب برداشت کر رہے تھے, لیکن جب نماز عصر پڑھ رہے تھے تو تیر سید الشہداء پر لگ رہے تھے. نماز ظہر جب ادا کر رہے تھے تب تعادل تھا, نماز عصر جب پڑھ رہے تھے ایک برچھی لگتی اس طرف جھک جاتے, دوسرا نیزہ لگتا دوسری طرف گر جاتے. حسینیوں کو نہیں پتا نماز کیا ہے, حسینیوں کو نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے. نماز ظہر کو آخر تک پہنچایا, نماز عصر سجدے میں ہی تمام ہو گئی. ارحنی یا بلال. والبر بالوالدین والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنة والغارمین والایتام. دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اس کی ایک نشانی تو سیاہ کپڑے ہیں, اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں, لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں اپنے ہمسایوں کا کتنا خیال رکھتے ہو, تم کتنے اچھے ہمسائے ہو, تم فقراء کے ساتھ کیسے ہو, مساکین کے ساتھ کیسے ہو, ایتام کے ساتھ کیسے ہو. اللہ اللہ فی الایتام.
بل لا تکرمون الیتیم، یہ صاحب عزت نہیں ہیں. کون؟ جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے، جو یتیم کو جانتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہا ہوں ہمیں کو پرواہ نہیں ہے، ہمیں موبائل چاہیے، میں یتیم جانتا ہی نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے کیا کرنا ہے یتیم کو جان کے؟ اگر کبھی مدد چاہیے ہو پیسے ڈونیٹ کر دوں گا، بتاؤ کتنے چاہیے. نہیں بھائی، یتیم کا اکرام. صاحب عزت بننا چاہتے ہو، بل لا تکرمون الیتیم، یہ صاحب عزت نہیں ہے. سورہ فجر، اس لیے کہ یہ یتیم کو جانتے ہی نہیں ہیں، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہیں. وصدق الحدیث وتلاوت القرآن. جانتے ہو شب عاشور آنے والی ہے، جب اصحاب کے لیے مہلت مانگی، شب عاشور بھی اسی طرح ہے، شب جنگ صفین بھی اسی طرح ہے. امیر المومنین نے بھی کہا جاؤ مہلت مانگو، اور اصحاب سے کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. تم علی والے ہو، تم قرآن پڑھو، باقی نے کیا قرآن پڑھنا ہے؟ اور قرآن پڑھنے کے اثرات کیا ہیں؟ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، یہ جوان یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ جوان جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، اختلط القرآن بلحمه ودمه، قرآن اس کے گوشت اور پوست کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے. قرآن معنویت ہے، اس کا جسم بھی معنوی ہو جاتا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا، سب کو انعام مل رہا ہوگا، قرآن عرض کرے گا میرے قاری کو آپ نے کچھ نہیں دیا، میرے قاری کو کچھ دیں. روایت کہتی ہے کہ قاری کو 2 حلے دیے جائیں گے، 2 عبائیں دی جائیں گی. 2 عبا جنت میں خدا جب عبا عطا کرتا ہے، یعنی 2 سلطنتیں دی جائیں گی. قرآن سے کہا جائے گا راضی ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن راضی ہے؟ آپ کو 2 سلطنتیں صرف قرآن تلاوت کرنے سے ملا، مومن جوانوں کے لیے. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں، امام کی اس بات کو لے لیں، امام کی اس ضمانت کو لے لیں کہ قیامت کے دن قرآن آپ کا شفیع ہوگا. وہ جو سب کچھ مل چکا ہوگا، اس کے بعد یہ اضافی بونس مل رہا ہے آپ کو 2 سلطنتیں مل گئیں. قرآن سے پوچھا جائے گا کیا کافی ہے؟ کہا جائے گا نہیں یا رب، میں چاہتا ہوں اسے اور عطا کریں. کریم ہے نا، کریم راضی تو نہیں ہوتا. قرآن بھی کریم ہے نا، قرآن کریم. خدا ارشاد فرمائے گا اس کے ایک ہاتھ میں خلد رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں امر رکھ دو. کیا سمجھیں؟ کون سمجھے؟ خلد کیا ہے، امر کیا ہے؟ صاحب خلد بن جائے، صاحب امر بن جائے. اسے جنت میں داخل کرو، اسے کہو جنت میں آیات قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات کو طے کرتا جا. وعدد درجات الجنہ بعدد آیات القرآن، جتنی آیت ہیں قرآن کی اتنے جنت کے درجات ہیں. پھر اعلیٰ ترین درجے پہ انشاءاللہ یہ جوان تلاوت قرآن سے پہنچیں گے. وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ. صرف جنازے میں تو حکم نہیں ہے نا کہ کہو لا نعلم منہ الا خیرا، صلوات پڑھ محمد والے. ہمیشہ یہ حکم ہے اچھا بولو. اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو، کسی کے بارے میں کچھ نہ بولو. اچھا بولنے میں آپ کو جو انرجی ملے گی، آپ کو جو پازیٹیو انرجی ملے گی، اپنا سوچتے ہو تو بھی دوسرے کے لیے اچھا بولو، دوسرے کے لیے اچھا سوچو. بعض لوگوں کو پتہ نہیں ایسی عادت ہوتی ہے، جب تک وہ نیگیٹو نہ بولے انہیں سکون نہیں ملتا. انہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ اور خراب ہو رہے ہوتے ہیں. عادت ہو گئی ہے، نشے کی عادت سے جسم اور خراب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عادت ہو گئی ہوتی ہے. اس ایڈکشن کو چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا بولو، اچھا سوچو. قال جابر فقلت یا ابن رسول اللہ. آپ بھی اگر پریشان ہو گئے ہوں، شیعہ تو یہ ہے، جابر بھی پریشان ہو گیا. جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ، اگر یہ شیعہ ہے تو یہ کہیں نظر تو نہیں آتا، میں کیا کروں؟ کس کے ساتھ رہوں؟ کس کے ساتھ اٹھوں؟ کیا ارشاد فرمایا؟ یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل. لوگوں کو دیکھ کر مذہب کا اختیار نہ کرو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. اگر کوئی صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی والا ہوں، میں علی کو چاہتا ہوں، علی علی، لیکن اس کے بعد اس کے عمل میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کی اس بات پر توجہ نہ کرو. پھر نظیر لاتے ہیں امام کہتے ہیں اگر کوئی آئے، یہ ہم سب کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، امام کی یہ نظیر جو ہے، اگر کوئی آئے اور کہے میں محمد سے بہت پیار کرتا ہوں، میں محمد سے بہت عشق کرتا ہوں، میرے دل میں عشق محمد سے میرا دل معمور ہے، لیکن وہ اتباع نہ کرتا ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے. جب محمد کی بات نہیں مان رہے ہو، جب غدیر تمہیں بھول گیا ہے، تو محمد سے عشق کیسا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں علی سے تو محمد بہت بہتر ہیں. وہاں تم نہیں مانتے، اگر کوئی زبانی ادعا کرے، یہاں کیوں مان لیتے ہو؟ زبانی اگر کوئی کہے کہ میں شیعہ ہوں، فاتقوا اللہ واعلموا لما عند اللہ. فاتقوا اللہ، دوبارہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اب سخت، امام نے الفاظ سخت کر لیے. اعلموا لما عند اللہ لیس بین اللہ وبین احد قرابہ. دار ہوگا جس میں تقوی زیادہ ہوگا، اسی کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی. یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ.
اطاعت کے علاوہ تقرب الہی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک راستہ ہے صرف اطاعت. اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو, اہل بیت سے نزدیک ہونا چاہتے ہو, صرف ایک راستہ ہے اطاعت. وما معنا براءۃ من النار. امام اعلان کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی براءت من النار کا جواز نہیں ہے. ولا علی احد ولا علی اللہ لاحد حجہ. کسی کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا شیعہ ہے؟ جو اللہ کا مطیع ہے. واضح ہے, صاف بیان کر رہے ہیں. اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں. من کان للہ مطیعا, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, فہو لنا ولی, وہ ہمارا شیعہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو, جو خدا کی معصیت کرتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی, صرف وہ ہمارا دوست ہے, صرف وہ ہمارا شیعہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے, جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے, جو حلال و حرام کو مانتا ہے, جو خدا کو ساتھ رکھتا ہے, جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. نہیں, یہ نہیں فرمایا وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, فرمایا وہ ہمارا دشمن ہے, وہ لشکر یزید میں ہے. آخری سٹیٹمنٹ, ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. ہماری ولایت چاہتے ہو, عمل کرنا پڑے گا, پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی, تقوی اختیار کرنا پڑے گا, تقوی کے بارے میں سننا پڑے گا, تقوی کو سن کے خوش ہونا پڑے گا, امام کے ان کلام کو سن کے خوش ہونا پڑے گا. میں جہاں بھی تھا, جیسا بھی تھا, اگر مجھے میری غلط فہمی کو دور کر دیا اور میرے دل میں یہ بات ابھی اتر گئی تو میں گزشتہ غلط فہمی سے نکل آؤں کہ میرے دل میں محبت ہے. یقیناً محبت اہل بیت اگر کسی دل میں ہو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. لیکن محبت کس کے دل میں ہے یہ بیان ہو گیا. محبت آپ کی زبان سے کہنے پہ نہیں ہے, محبت اطاعت خدا سے ہے. لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں معذرت خواہ ہوں, میں نے اگر آواز اونچی کی, میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا, اس قابل بھی نہیں ہوں کہ ان باتوں کو یہاں دوہرا سکوں. ساری رات گریہ کیا ہے اور بہت مشکل سے ان باتوں کو ادا کیا. ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. خدا کرے اگر یہ فرش عزا ہمیں نہ جگا سکے, اگر یہ ہمیں, ہمارے جوانوں کو اگر بیدار نہ کر سکے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہمارے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد و آل محمد بر وقت پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم.